ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن گزر گئے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی مہمان حاضر نہ ہوا، آپ کو کوئی مہمان نہ ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت اور رفاقت میں چند فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امی اور چند فرشتے ان کی رفاقت، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ میں آئے انسانی شکل و صورت میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں دیکھا، نئے چہرے دیکھے، نئے لوگوں کو دیکھا، تو فوراً آپ اپنے گھر کے اندر پہنچے۔ آپ نے ایک جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تیار کیا، اس کو پکایا خود اپنے ہاتھوں سے، اور ان کی بارگاہ میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سید مظفر چشتی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ آپ حضرات اس چینل کے ذریعے جو پیغامات اور دینی مسائل، دینی پیغامات سنتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک یہ دینی سلسلہ پہنچتا رہے اور آپ بھی اس میں برابر کے ثواب کے مستحق بنتے رہیں۔ ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان سے عید الفطر کا دن رخصت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر جیسا مبارک دن عطا فرمایا، اور جب بھی ہر سال عید الفطر کا دن آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں مہمانوں کے آنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے عید کے دن اور اس کے چند دنوں کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں پر مہمان آتے ہیں، یا ہم کبھی کسی کے گھر مہمان بن کر کے جاتے ہیں۔ مہمان نوازی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی مذہب اسلام نے مہمانوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کا بھی ہمیں درس اور پیغام دیا ہے۔ چونکہ مذہب اسلام ایک مکمل مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں اور اپنے پیروکاروں کو ہر موڑ پر ان کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مہمان نوازی کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا ہے، اور اس کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اور آپ کو مہمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کی کس طرح مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مہمانوں کا تذکرہ سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے، اے محبوب آپ اپنے امتیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ پہنچائیے، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے طریقے اور سلیقے کو دیکھ کر اور سن کر اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی مہمان نوازی کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنے کو ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں
وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر مہمان نوازی کا طریقہ رائج فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے اور تنہا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اپنے ساتھ دسترخوان پہ کسی مہمان کو نہ بٹھا لیتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو مہمان نہ ملتا تو آپ دور دور کا سفر اختیار کرتے، اس کو تلاش کرتے، مہمان کو ڈھونڈ کر لاتے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر اس کو کھانا کھلاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پسند آئی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن گزر گئے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی مہمان حاضر نہ ہوا، آپ کو کوئی مہمان نہ ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت اور رفاقت میں چند فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امی اور چند فرشتے ان کی رفاقت، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ میں آئے انسانی شکل و صورت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں دیکھا، نئے چہرے دیکھے، نئے لوگوں کو دیکھا، تو فوراً آپ اپنے گھر کے اندر پہنچے۔ آپ نے ایک جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تیار کیا، اس کو پکایا خود اپنے ہاتھوں سے اور ان کی بارگاہ میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بارگاہ میں پھر ایک گوشت لا کر ان کی مہمان نوازی فرمائی، گوشت کا جانور ذبح کیا اور ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ تو یہی وہ تذکرہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ اپنے امتیوں تک پہنچا دیجئے، بتا دیجئے ان کے احوال کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح لوگوں کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کی آیت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں کی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان تشریف لاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا استقبال کرے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر مہمان تشریف لاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے واپس جاتا ہے تو اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ یعنی جب مہمان آتا ہے تو برکتیں ساتھ لاتا ہے، رحمتیں ساتھ لاتا ہے، رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، اور جب اس میزبان کے گھر سے مہمان رخصت ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کے صدقے میں جو ہے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کو اچھی غذائیں کھلاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس سے اس کا کوئی بدلہ، کوئی اس کی جزا نہیں چاہتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میزبان کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ 10 فرشتے سال بھر کے لیے اس کے گھر میں رہ کر کے عبادت و ریاضت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور سال بھر میں جتنی وہ فرشتے عبادت کرتے ہیں ان فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس میزبان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ وہ فرشتے اس میزبان کے گھر میں جو سال بھر رہتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی، لوگوں کو کھانا کھلانا، جو مہمان گھر پہ تشریف لائے اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے
کہ بندہ اگر اس کو اچھے سے خلوص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب زندگی اور سیرت طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں اس کا جو ہے ایک ضابطہ ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مہمان نوازی کے اصول اور قوانین اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اپنے مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہمانوں کی عزت اور تکریم کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں اپنے عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت فرمایا کہ مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کئی موقع پر مہمان تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مہمان نوازی فرمایا کرتے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے گھر میں پوچھوایا، معلوم کرایا کہ جائیے معلوم کر کے آئیے میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ آپ کا قاصد پہنچا آپ کی بیویوں کے گھر میں، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس، دیگر ازواج مطہرات کے پاس، تو بتایا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے سوائے پانی کے۔ وہ قاصد آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بیویوں کے گھر میں صرف پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آج میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ شخص کو لیا اپنے ساتھ اور اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا آج ہمارے گھر ایک رسول اللہ کا مہمان تشریف لایا ہے، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کیا کیا موجود ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے جب اتنا عرض کیا تو آپ کی بیوی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم بھی ساتھ میں ان کے کھا سکیں۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور ان کا ایثار دیکھیے، انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو بھوکا بہلا فسلا کر بہانے بنا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ کو کسی بہانے سے بجھا دینا، اور ہم بھی اندھیرے میں صرف کھانے کا بہانہ کریں گے تاکہ ہمارا مہمان جو ہے پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمائے اور اس کو جو ہے کھانے میں کوئی کمی اور کسی قلت کا جو ہے اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی پر کہ بچوں کو بھوکا اور پیاسا سلا دیا گیا، اور جب دسترخوان لگایا گیا مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ کو بجھا دیا گیا تاکہ اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں جو ہے وہ اچھے سے کھانا کھا سکے اور یہ نہ محسوس ہو سکے کہ ہمارے پاس کھانا کم موجود ہے۔ جب یہ عمل آپ نے انجام دیا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ انصاری، کل رات جو تم نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل سے راضی ہوا ہے اور اپنی شان کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ مسکرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہمیں خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، اس کا استقبال کریں، اس کا اکرام کریں، اس کی تکریم و تعظیم کریں، اور مہمان کے آنے پر ہمیں منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔